آداب ناظرین، میں ہوں فیروز گانی۔ خبروں میں پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ سرکار ملک میں کووڈ ویکسین کی مناسب دستیابی کو یقینی بنانے کی پابند، گورنروں اور لیفٹننٹ گورنروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس میں وزیر اعظم کا اظہار خیال۔ ملکی سطح پر کورونا وائرس کی دوسری لہر میں ہوش ربا اضافہ، آج زائد از 2 لاکھ مریضوں کی نشاندہی، جموں کشمیر میں 1141 کووڈ معاملات کی تصدیق۔ وبائی صورتحال کے چلتے روایتی دربار منہ مؤخر، سری نگر اور جموں میں منہ سے جڑے دفاتر کریں گے آن لائن موڈ پر کام، اور امریکی صدر جو بائیڈن کا افغانستان سے 1 مئی سے فوجی انخلا شروع کرنے کا اعلان۔ اب ان اور دیگر خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ سرکار ملک میں کووڈ ویکسین کی مناسب دستیابی کو یقینی بنانے کی پابند ہے۔ وزیر اعظم نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بھارت سب سے تیزی کے ساتھ 10 کروڑ ٹیکے لگانے والا ملک بن گیا ہے۔ آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے گورنروں اور لیفٹننٹ گورنروں کے ساتھ بات چیت میں وزیر اعظم نے کہا کہ 4 دن کے ٹیکہ اتسو کے دوران ٹیکہ کاری مہم کو وسعت دی گئی ہے اور نئے ٹیکہ کاری مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ کووڈ معاملات میں اضافے کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ وائرس کے خلاف لڑائی کے اس مرحلے میں ملک کو پچھلے سال کے تجربے سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جموں کشمیر میں آج بھی کووڈ-19 مثبت کیسوں میں اضافے کا رجحان برابر جاری رہا۔ آج شام جاری سرکاری میڈیا بلیٹن کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں 1141 نئے کیس سامنے آئے ہیں۔ ان میں سے 707 کا تعلق کشمیر ڈویژن سے، جبکہ 434 کا تعلق جموں صوبے سے ہیں۔ بلیٹن کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 427 کورونا مریض شفا یاب بھی ہوئے ہیں۔ اس وبا سے آج 4 مریض فوت ہوئے ہیں، جن میں سے 3 کا تعلق کشمیر صوبے سے، جبکہ 1 مریض جموں صوبے سے تعلق رکھتا ہے۔ آج سامنے آئے کیسوں کے بعد جموں کشمیر میں کووڈ-19 کیسوں کی مجموعی تعداد 1,42,877 ہو گئی ہے، جبکہ اس بیماری سے اب تک 2,046 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ادھر ملکی سطح پر بھی کورونا معاملات میں اضافے کی لہر تشویشناک حد تک جاری ہے اور پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران بھارت میں زائد از 2 لاکھ متاثرین کی نشاندہی ہوئی ہے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ اب ملک میں متاثرین کی کل تعداد 1,40,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ نئے معاملات میں ہوش ربا اچھال کے پیش نظر صحت یابی کی قومی شرح میں مسلسل گراوٹ درج کی جا رہی ہے، جو کہ اب 88.31% پر آ گئی ہے۔ اسی طرح سے ایکٹیو معاملات کا گراف بھی لگاتار بڑھ رہا ہے اور فی الوقت سرگرم مریضوں کی تعداد 14,71,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں ملک کے مختلف حصوں میں 1,038 کووڈ متاثرین کی موت بھی واقع ہوئی ہے۔ اس بیچ ملک میں میڈیکل آکسیجنوں کی بڑھتی مانگ کے تناظر میں سرکار نے یقین دلایا ہے کہ ملک میں آکسیجن کا مناسب اسٹاک دستیاب ہے۔ صحت و خاندانی بہبود کی وزارت نے بتایا ہے کہ آکسیجن کا موجودہ اسٹاک 50,000 میٹرک ٹن سے زیادہ ہے، جبکہ آکسیجن تیار کرنے کی ملک کی یومیہ صلاحیت 7,000 میٹرک ٹن سے زیادہ ہے اور اس صلاحیت میں اور زیادہ اضافہ کیا گیا ہے۔ مرکزی سرکار نے ریاستوں سے کہا ہے کہ وہ میڈیکل آکسیجن کا استعمال معقول انداز سے کریں اور بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنے کی خاطر اس کو برباد نہ ہونے دیں۔ ریاستوں سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ کنٹرول روم قائم کریں تاکہ مختلف ضلعوں کے لیے آکسیجن کی بلا رکاوٹ فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے آج افسروں کی ایک میٹنگ میں جموں کشمیر میں کورونا کے بڑھتے معاملات کے تناظر میں ابھر رہی صورتحال اور اس سے جڑے دیگر کئی امور کا تفصیلی جائزہ لیا۔ میٹنگ میں دربار منہ سے متعلق کئی اہم فیصلے لیے گئے۔ ایک اہم فیصلے میں دربار منہ سے جڑے دفاتر کے ملازمین اور عام لوگوں کی سلامتی کے لیے دفاتر کی منتقلی فی الحال مؤخر کر دی گئی ہے۔ ایک ٹویٹ کے ذریعے اس بات کی جانکاری دیتے ہوئے لیفٹننٹ گورنر نے تاہم بتایا کہ یوٹی کی دونوں راجدھانیوں جموں اور سری نگر میں سیکریٹریٹوں میں ای آفس موڈ پر دفاتر کا کام کاج جاری رہے گا۔ دونوں صوبوں میں دربار منہ عملہ مساوی تناسب کے ساتھ تعینات رہے گا اور کام کاج کو متاثر نہیں ہونے دیا جائے گا۔ جموں کشمیر میں دفعہ 370 کی تنسیخ کے بعد اس سال 18 اپریل کو پہلی بار سری نگر میں گلوبل شانتی سمان نامی ایک امن کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ کانفرنس میں 30 ریاستوں کے نمائندے اور تقریباً 10 ممالک کے مندوبین شرکت کر رہے ہیں۔ اس موقع پر 70 امن کے پیامبروں کو ان کی گراں قدر خدمات کے صلے میں گلوبل پیس پرائز 2021 سے نوازا جائے گا۔ وادی کشمیر میں پہلی بار منعقد ہو رہے اس پروگرام کی تفاصیل پروگرام کے منتظم ڈاکٹر راجیو پال نے سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران دیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے 11 ستمبر سے پہلے افغانستان سے امریکی فوجیوں کو واپس بلانے کے اپنے فیصلے کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ 11 ستمبر کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر کیے گئے حملوں کو 20 سال پورے ہو جائیں گے۔ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ فوجی انخلا 1 مئی سے شروع ہو کر 11 ستمبر تک مکمل ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ قدم سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی طرف سے طالبان کے ساتھ کیے گئے سمجھوتے کے مطابق ہیں۔
محکمہ صنعت و تجارت سرکار کی طرف سے حال ہی میں اعلان کردہ 28,400 کروڑ روپے کے صنعتی پیکیج پر کام کر رہا ہے، جس کا مقصد آنے والے سالوں میں زائد از 5 لاکھ نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہے۔ محکمے کے ڈائریکٹر ناظم خان نے کہا کہ یہ صنعتی اسکیم تجارت میں آسانیاں پیدا کرنے پر مرکوز ہے، جس سے کہ جموں کشمیر میں سرمایہ کاری کے دوار کھل گئے ہیں۔ یہ پیکیج کوئی 28,400 کروڑ کا ہے اور یہ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے لاگو کیا گیا ہے۔ رجسٹریشنز جو ہیں اس پرٹیکولر اسکیم کے لیے وہ آن لائن کی جائیں گی۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس نئے پیکیج اور اس نئی سوچ کے ساتھ جو ہم نے انڈسٹریلائزیشن شروع کی ہے تو انڈسٹری بھی اس سے کافی بینیفٹ کرے گی۔ امپلائمنٹ جنریشن جو ہے نیچرلی اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتی ہے، وہ بھی بڑھ جائے گی۔ ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ایز ویل ایز ایجوکیشن فیسلٹیز، یہ دو بھی اب انڈسٹری کے طور پہ کور کیے جائیں گے اور ان کو بھی انڈسٹری انسینٹو پرووائڈ کرے گی۔ یوتھ کے لیے یہ بہت فرینڈلی ہے اور بیکاز سب کچھ پورٹل بیسڈ چل رہا ہے، ٹرانسپیرنسی اس میں بہت آئی ہے، تو ہوپ کیا جا رہا ہے کہ دیر ول بی لاٹ آف امپروومنٹ فار دی ان امپلائڈ یوتھ ان دا اسٹیٹ۔ اس دوران فیڈریشن چیمبر آف کشمیر ایپیکس باڈیز آف انڈسٹریز کے صدر شاہد کاملی اور انڈسٹریل اسٹیٹ کھنمو کے صدر عمران مرتضی نے صنعتی اسکیم کے نفاذ کا خیر مقدم کیا ہے، اگرچہ انہوں نے پالیسی میں موجودہ کاروباری یونٹوں کے لیے بھی حصہ رکھنے کی ضرورت اجاگر کی۔ Educational sector has been added to the industry. The tourism sector has been added to the industry. Medical sector has gone to the industry. So there are 2-3 fields which have been added to the industry sector. That means the government of India and the state government and we people are very much interested for the industrialization of the place. پیکیج بینیفیشل ہے بہت زیادہ۔ نئے جو لوگ آنا چاہتے ہیں، انڈسٹری سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں، موسٹ ویلکم ہے۔ ابھی گورنمنٹ نے 9,000 کنال کا بینک، لینڈ بینک بھی کریٹ کیا ہوا ہے، اس کی الاٹمنٹ بھی ہوگی، آن لائن الاٹمنٹ ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت ویلکم کرتے ہیں ہم اس اسٹیپ کو۔ میں تو ریکویسٹ کروں گا اپنے یوتھ سے کہ ایسے پروجیکٹس کو لے کے آئیے جو انوویٹو ہوں، ٹیکنالوجی بیسڈ ہوں، سروس سیکٹر ہو، کیونکہ کشمیر میں زیادہ اسکوپ سروس سیکٹر کا ہو سکتا ہے، ٹوریزم کا ہو سکتا ہے، اپارٹ فرام گڈس مینوفیکچرنگ سے۔ ممبر پارلیمنٹ حسنین مسعودی نے آج ڈاک بنگلہ کھنبل میں ضلع ترقیاتی کونسلروں کی ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں ڈی ڈی سی چیئرمین اننت ناگ محمد یوسف گور سے بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ممبر پارلیمنٹ نے عوامی نمائندوں کی طرف سے اٹھائے گئے مختلف مسائل غور سے سنے اور انہیں یقین دلایا کہ ان معاملات کو لیفٹیننٹ گورنر اور ضلع انتظامیہ کے نوٹس میں لایا جائے گا۔ عرفان منہاس نے شوپیان میں آج ڈی ڈی سی وائس چیئرمین کا عہدہ سنبھالا۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کی پہلی ترجیح ترقیاتی کاموں کی عمل آوری ہوگی اور یہ کہ لوگوں کے جائز مطالبات اور مسائل حل کرنے میں کوئی بھی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی فلاح بہبود کے لیے کام کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ اس سے پہلے ضلع ترقیاتی کمشنر نے وائس چیئرمین اور دیگر ڈی ڈی سی ممبران سے بات چیت کی۔ نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پورے بھارت میں آئین کے معمار ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو کل خراج عقیدت پیش کیا گیا اور بھاجپا و مرکزی سرکار اس میں کسی سے پیچھے نہیں رہی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ عملی طور پر بھاجپا کی پالیسی مکمل طور پر بھیم راؤ امبیڈکر کے اصولوں کے منافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھاجپا نے گزشتہ 7 سال کے دوران حکومت میں رہ کر انہی روایت کو دوام بخشا جن کے خاتمے کے لیے امبیڈکر نے جدوجہد کی تھی۔ ضلع میجسٹریٹ سری نگر نے آج شہر کے اس کوچنگ انسٹیٹیوٹ کا بیان قلم بند کیا جس کے ایک استاد کا ایک طالب علم کو پیٹتے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا تھا۔ کوچنگ انسٹیٹیوٹ کی انتظامیہ نے معافی مانگنے کے علاوہ چھان بین میں تعاون کا یقین دلایا ہے۔ ادارے کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے واقعے کو بدقسمتی سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ متعلقہ حکام کی طرف سے اس سلسلے میں جو بھی کارروائی کی جائے گی وہ اس کے لیے تن برضا رہیں گے۔ ضلع میجسٹریٹ نے متاثرہ طالب علم کے والدین کو بھی سنا۔ مقدس ماہ رمضان کے ایام کے دوران وادی کے مختلف علاقوں سے آئے روز کی اشیاء ضروری کی قیمتوں میں بے جا اضافے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ تاہم محکمہ خوراک اور امور صارفین و ناپ تول کے چیکنگ اسکواڈ بھی تقریباً ہر ضلع میں بازاروں میں لگاتار معائنہ کرتی ہے اور قصورواروں کے خلاف ضابطے کے تحت کارروائیاں بھی عمل میں لاتی ہیں۔ کلگام ضلع میں مارکیٹ چیکنگ ٹیموں نے آج بازاروں کے معائنے کے دوران کالا بازاری اور ناجائز منافع خوری کرنے والے کچھ دکانداروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی۔ ٹیم نے 3 دکانوں کو سربے مہر کرنے کے علاوہ کچھ دیگر قصورواروں سے 8,000 روپے کا جرمانہ وصول کیا۔ ادھر کپواڑہ سے اطلاعات ہے کہ وہاں گرام فروشی کا بازار گرم ہے، جہاں دکاندار سبزیوں، مرغ اور گوشت خریدنے والے صارفین کو 2 ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔
عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ ضلع میں دکانداروں نے سرکاری نرخ ناموں کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ بارہمولہ میں بھی متعلقہ محکموں کی ایک ٹیم نے آج کئی بازاروں کا معائنہ کیا، جس دوران کئی دکانداروں کو ناپ تول اور غذائی معیار سے متعلق قواعد کی خلاف ورزی کا مرتکب پایا گیا۔ نتیجے کے طور پر ایسے دکانداروں سے باضابطہ جرمانہ وصول کیا گیا، جبکہ ممنوعہ پولیتھین کے ڈھیر بھی ضبط کیے گئے۔ سری نگر کے مشہور اور بڑے طبی ادارے سکم سورا کی طرف جانے والا ڈاکٹر علی جان روڈ ان دنوں اپنی خستحالی کی کہانی خود بیان کر رہا ہے۔ سڑک پر موجود بڑے بڑے کھڈ ہسپتال کی طرف جانے والے مریضوں کو زبردست کوفت پہنچاتے ہیں۔ بارش کے دنوں میں یہ گڈھے تالابوں کا منظر پیش کرتی ہیں۔ روڈ پر چلنے والی گاڑیاں سانپوں کی مانند بلکھاتے ہوئے منٹوں کا سفر گھنٹوں میں مشکل سے طے کر پاتی ہیں۔ ادھر بانڈی پورہ کے صدرکوٹ کے پائن علاقے میں ناقص ڈرینیج نظام کے نتیجے میں کئی دیہات میں پانی جمع ہو گیا ہے، جبکہ جھیل ویلور کی سطح آب بھی بڑھ گئی ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ متعلقہ محکمے اس اہم مسئلے کی طرف غفلت شعاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کیونکہ نہ ہی کبھی ڈرینیج کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی اور نہ ہی سڑکوں پر بنے گڈھوں کی بھرائی کی گئی۔ بھارت نے آج پونچھ میں چکندرباگ کراسنگ پوائنٹ کے ذریعے ایک پاکستانی شہری کو انسانیت کی بنیاد پر وطن واپس بھیج دیا۔ اس شخص کو 11 اپریل کو بھارتی فوج نے بھارتی علاقے میں داخل ہونے پر گرفتار کیا تھا۔ غلام قادر نامی یہ شخص پاکستانی زیر قبضہ علاقے کا رہنے والا ہے۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر کل موسم سازگار اور سڑک کی حالت ٹھیک رہنے کی صورت میں چھوٹی مسافر گاڑیوں کو جموں سے سری نگر آنے کی اجازت ہوگی۔ گاڑیوں کو ادھمپور صبح 6 بجے سے دن میں 1 بجے تک پار کرنا ہوگا، جس کے بعد ناشری اور رامبن کے درمیان درماندہ مال بردار گاڑیوں کو وادی کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ مخالف سمت سے کسی بھی گاڑی کو چلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وادی کشمیر کے اکثر میدانی علاقوں میں آج بھی بارشیں ہوتی رہیں، جس کی وجہ سے دن کے درجہ حرارت میں کچھ حد تک گراوٹ درج کی گئی اور لوگوں کو سردی کا احساس ہو گیا۔ شہری سری نگر میں بھی دوپہر بعد سے درمیانہ درجے کی بارش ہوئی، جو شام دیر تک جاری رہی۔ اس دوران کئی نشیبی علاقوں میں پانی بھر آیا۔ دینی اسنا محکمہ موسمیات نے جموں کشمیر میں کل شام تک ہلکی سے درمیانہ درجے کی مزید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 10.6 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28.1 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ باقی خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔